السلام علیکم، میں ہوں انعام راجہ۔ آج ہم یہ بات کریں گے کہ کس طرح اگر ہم اپنی سب سوچ تبدیل کریں تو ہمارے رزلٹس یا نتائج بھی الگ آئیں گے۔ یعنی اگر ہم اپنی سوچ کو ایک مخصوص انداز میں تبدیل کر لیں تو ہمارا ہمیشہ غصہ رہنا جو ہے وہ ہمیں ایک ریلیکس اسٹیٹ میں لے جائے گا۔ اگر ہم سوچ تبدیل کر لیں تو ہمیشہ جو ہمیں ناکامیاں آتی ہیں وہ کامیابیاں بننا شروع ہو جائیں گی۔ اگر ہم سوچ تبدیل کر لیں تو بہت ساری ایسی جو نفرتیں ہم نے پالی ہیں وہ یا تو پیار محبت میں تبدیل ہو جائیں گی یا ہم نیوٹرل ہو جائیں گے لیکن نفرت نہیں کریں گے۔ تو ہمارے ہر عمل کے پیچھے ہماری سوچ ہے۔ مثلا اگر آپ کسی پر غصہ ہوئے ہیں، اس کو آپ نے برا بھلا کہا ہے ابھی تو آپ سوچیں کہ اس سے جس پہلے آپ نے کیا سوچا، اس سے پہلے آپ نے کچھ سوچا، یعنی کہ اس کی ایسی ہمت کیوں ہوئی، اس نے ایسا کام کیوں کیا، اس نے میری بات کیوں نہیں مانی، یہ سب کچھ آپ نے سوچا، اس کی وجہ سے آپ پھر ایکشن کیا اور آپ نے اس کو ڈانٹا۔ فرض کر لیں آپ یہ نہ سوچتے، یعنی وہی کام ایک چھوٹے سے بچے نے کیا ہوتا جس کو آپ بہت پیار کرتے ہیں، تو آپ سوچتے او ہو یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد آپ کو غصہ نہیں آیا۔ تو یعنی آپ نے سوچ تبدیل کی تو آپ کا ایکشن بدل گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ اگر روڈ کراس کر رہے ہیں کوئی بزرگ اور آپ نے جا کے ان کی مدد کر دی، تو اس مدد والے عمل سے پہلے آپ کے ذہن میں کچھ چلا ہے، چاہے آپ کو پتہ یا نہیں پتہ، یعنی شعوری یا لاشعوری طور پر ایک تھنکنگ کا پروسیس ہوا ہے آپ کے ذہن میں اور اس نے آپ کو پھر ایکشن کرنے پر مجبور کیا ہے۔ تو آپ نے یہ سوچا ہوگا اگین کانشیسلی یا سب کانشیسلی کہ اگر میں نہیں گیا تو وہ گاڑی بہت تیز آ رہی ہے، شاید ان کو ٹکر لگ جائے، تو آپ جلدی گئے اور روڈ کراس کرا دیا۔ تو ہر عمل سے پہلے ایک سوچ ہے۔ اگر آپ اپنی سوچوں کو شعوری طور پر آبزرو کرنا شروع کر دیں کہ آپ کو کچھ دن لگیں گے، شاید ایک ہفتہ یا 2 ہفتے، لیکن آپ جرنلنگ بھی کر سکتے ہیں اور آپ ویسے ہی آبزرو کر سکتے ہیں کہ میں کس طرح سوچتا ہوں یا کس طرح سوچتی ہوں، تو آپ پھر اس سوچ کو تبدیل کرنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کے رزلٹ تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ فرض کریں کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ورزش کرنا فضولی بات ہے، جتنی اللہ نے زندگی دی ہے بس اتنا رہنا ہے، کون سا جو ہے وہ ہمیشہ رہنا ہے، تو ورزش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک سوچ ہے، اب یہ سوچ ایسی سوچ ہے جو آپ کو نقصان دے رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ورزش نہیں کر رہے۔ جب آپ ورزش نہیں کر رہے، کھا پی آپ صحیح رہیں، آپ ورزش نہیں کر رہے تو آہستہ آہستہ 1 سال میں، 5 سال میں، 10 سال میں آپ کی ہارٹ کنڈیشن ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو ڈائبٹیز ہو رہا ہے، آپ کو مسئلے ہو رہے ہیں۔ تو آپ کے ان پرابلمس کے پیچھے آپ کی ایک سوچ ہے جو کہ صحیح سوچ نہیں ہے۔ اب اپنے سوچ کو بدل لیں۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس طرح سوچنا شروع کر دیں کہ اللہ نے جتنی بھی زندگی دی ہے اس کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے، کوالٹی والا گزارنا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ بیمار نہ ہوا جائے اور جہاں جہاں ممکن ہے وہ اچھی غذا کھائی جائے، اور جہاں ممکن ہے میں ورزش کروں، جہاں ممکن ہے میں ہمیشہ خوش رہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے یہ صحت دی ہے اور صحت بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ آپ سوچ بدل رہے ہیں اپنی، بجائے یہ سوچنے کہ ایکسرسائز میں ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ تو جب آپ سوچ بدلیں گے، انیشیلی تو آپ کا دماغ آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا، لیکن آپ یہ بولتے رہیں، سوچتے رہیں، ایون لکھتے رہیں، تو آہستہ آہستہ آپ کی سوچ بدل جائے گی، آپ بہت شوق سے ورزش کرنے جائیں گے۔ تو یعنی صرف سوچ بدلنے سے آپ کا کام بدل گیا۔ اسی طرح بہت مشہور جو ہے وہ تھیوری ہے گروتھ مائنڈ سیٹ اور فکسڈ مائنڈ سیٹ کی۔ یہ جو ہے وہ ایک یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں کارل ڈویک، انہوں نے تھیوری دی تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ اپنی عادات کے بارے میں، اپنی صلاحیتوں کے بارے میں سوچ لیں اور اس کے بعد وہ فکسڈ ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیل نہیں ہو سکتا، میں جو مرضی کر لوں، اللہ نے مجھے بنایا ہی ایسا ہے کہ میں اس سے زیادہ کام نہیں کر سکتا یا اس سے زیادہ میری صلاحیت نہیں ہے۔ تو دوسری طرف ہیں گروتھ مائنڈ سیٹ والے لوگ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو صلاحیتیں بے پناہ دی ہیں، اگر آپ کوشش کریں تو ہر وہ کام کر سکتے ہیں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے، جس میں آپ وقت دے رہے ہیں، جس میں آپ صحیح طریقے سے پلان کر رہے ہیں۔ ہر کام ممکن ہے اگر وہ آپ کی صلاحیتوں میں ہے۔ تو مثلا ایک بچہ کہتا ہے کہ اس کو ٹیچر نے اتنی دفعہ کہہ دیا کہ میتھس جو ہے یا سائنس تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اب وہ بچہ تھا، اس نے بغیر انالیسس کیے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور اس کے دماغ نے اس کو قبول کر لیا۔ اب وہ فکس مائنڈ اسٹیٹ میں آ گیا کہ میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میری ٹیچر نے بولا، اوپر سے ماں باپ بھی ایسے، ٹیچر نے صحیح بولا تم نہیں کر سکتے میتھ۔ تو اس بچے کو آپ فکسڈ مائنڈ اسٹیٹ میں لے گئے، اب وہ کرنا بھی چاہ رہا ہے، یعنی جسمانی طور پر بیٹھنا چاہ رہا ہے، دماغ سپورٹ نہیں کر رہا، چونکہ سوچ ہی نہیں آ رہی تو وہ عمل بھی نہیں ہوگا۔ تو ہر عمل کے پیچھے سوچ ہے، تو اس کی سوچ کو تبدیل کر دیں۔ اس سے 3-4 سیشنز رکھیں بچے کے ساتھ
کہ بیٹا آپ کر سکتے ہیں، دیکھیں اس کا یہ طریقہ ہے، اس کو ایک پلان دیں. پہلی دفعہ اس سے دماغ ایکسیپٹ نہیں کرے گا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، تو 3-4 دفعہ جب آپ یہ بات بولیں گے تو ایونچولی وہ کرنا شروع کرے گا. اور جیسے پہلی سکسیس ملے گی، پہلی کامیابی ملے گی، پہلا کوشچن سالو کرے گا تو اس میں وہ مزید شوق پیدا ہوگا. تو اس کے بعد اس کی سوچ تبدیل ہو جائے گی کہ میں کر سکتا ہوں، میں نہیں کر سکتا سے وہ میں کر سکتا پہ آ گیا. جیسے سوچ تبدیل ہوگی وہ میتھ وہ سائنس وہ خود بہت کرنا شروع کر دے گا. اور ایک دفعہ آپ ایکشن میں آگے کرنا شروع کر دیا تو اس کے بعد آپ کے مسئلے حل ہوتے جاتے ہیں. تو یہی حال ہم بڑوں میں بھی ہے. ہم کو بزنس شروع کرتے ہیں تو ہماری پہلی سوچ یہ آتی ہے مجھے تو تجربہ ہی نہیں ہے، مجھے تو انفارمیشن ہی نہیں ہے، مجھے تو نالج ہی نہیں ہے، تو کیوں میں بلا وجہ وقت ضائع کروں اور پیسہ ضائع کروں اس بزنس میں. تو آپ سوچیں جو کر رہے ہیں انہوں نے بھی سیکھا ہوگا کسی سٹیج پہ، انہوں نے بھی دوسروں سے کچھ ہیلپ لی ہوگی، انہوں نے بھی کوشچن پوچھے ہوں گے. تو آپ اپنی سوچ کو تبدیل کریں اور یہ سوچیں کہ اگر اس موضوع پر میں 2 یا 3 کتابیں پڑھ لوں یا 2 یا 3 جو ہیں وہ ویڈیوز دیکھ لوں، پوری ٹیوٹوریلز دیکھ لوں تو ممکن ہے میں کام سیکھ سکوں. اور اگر ایک دفعہ میں کام سیکھ گیا تو میں یہ کر سکتا ہوں. تو آپ اپنا ذہن تبدیل کریں کہ یہ ممکن ہے، اگر ان کے لیے ممکن ہے تو میرے لیے بھی ممکن ہے، اور اس پہ میں محنت کروں گا تو تبدیل ہو جائے گا اور میں یہ کام کر سکتا ہوں. تو اس طرح آپ اپنی جسمانی اور جو ہے وہ ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں. کرنا کیا ہے؟ صرف سوچ بدلنی ہے. تو آج ہی آپ لسٹ بنائیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میں نے اپنی جو فیلئر لسٹ میں رکھی ہوئی کہ میں نہیں کر سکتا یا میں نہیں کر سکتی یا میرا دل نہیں کرتا. ان ایریاز میں پھر آپ دوسری لسٹ بنائیں کہ اس کے پیچھے سوچ کیا ہے. اگر تو سوچ یہ ہے کہ میں نہیں کر سکتا یا کر سکتی یا فضول ہے یہ کام یا بزنس یہ پڑھائی، تو ان سوچوں کو تبدیل کر رہے ہیں. اور ایک دفعہ آپ کی وہ سوچ تبدیل ہوگی آپ کے ایکشن تبدیل ہو جائیں گے. آپ کے ایکشن تبدیل ہوں گے تو آہستہ آہستہ آپ کے تمام ریزلٹس تبدیل ہو جائیں گے. سائیکالوجی میں ایک بہت بڑی تھیوری ہے جو سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہوں گے، اس کو بولتے ہیں CBT، کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی. اس تھراپی کا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی آپ ڈپریشن میں ہیں یا فوبیا میں ہیں یا فیلئر اسٹیٹ میں ہیں، تو اگر آپ تھراپسٹ کو ملیں تو وہ کوگنیٹیو کا مطلب ہوتا ہے وہ دماغ کا استعمال کرنا اور ریزننگ، پرابلم سالونگ. تو جو تھراپسٹ ہے وہ سب سے پہلے آپ کی کوگنیٹیو ایبلٹی تو نہیں، کوگنیٹیو چیز کو، جو تھراپسٹ ہے وہ سب سے پہلے آپ کے سوچنے کا انداز بدلی کرے گی. ہم اس کو کہیں گے کوگنیٹیو سائڈ آف دا ٹریٹمنٹ. تو ایک دفعہ آپ کی سوچ بدلی ہوگی تو بیہیویئر جو ہے وہ خود بخود تبدیل ہوگا اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ چیز کہ سوچ بدلو تو بیہیویئر بدلی ہوگا، بیہیویئر بدلی ہوگا تو آپ کی عادات بدلی ہوں گی، عادات بدلی ہوں گی تو آپ کو سکسیسز ملنا شروع ہو جائیں گی. CBT باقاعدہ ایک ٹریٹمنٹ ہے سائیکو تھراپی میں. تو آپ اپنے اوپر بھی CBT اپلائی کر سکتے ہیں. اپنی سوچوں کو پہچانیں اور جو ایسی سوچیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں ان سوچوں کو ریپلیس کر دیں ایسی سوچوں سے جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد کر سکتی ہیں، یعنی گروتھ مائنڈ سیٹ اپنائیں. تو آپ دیکھیں گے کس طرح آپ کو کامیابیاں جو ہیں وہ کس طرح آپ کو ملتی ہیں. تو آج ہی ایک لسٹ بنائیں جس میں آپ کو لگتا ہے یہ کام میں نہیں کر سکتا یا میں کرنا چاہتا ہوں، میرے اندر صلاحیت ہے لیکن میں نہیں کر پا رہا، اس کے پیچھے میری سوچ کیا ہے. سوچ کو پہچانیں، آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر اس چیز کو مان لیں کہ ان سوچوں کی وجہ سے آپ کام نہیں کر پا رہے. پھر ان سوچوں کو ریپلیس کرنے کا پورا پلان بنائیں کہ اب میں نے روزانہ اپنے آپ سے 10 دفعہ یہ کہنا ہے، یہ لکھنا ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو مثال دی ایکسرسائز کی کہ ایکسرسائز صحت کے لیے بہت ضروری ہے. ایکسرسائز جو ہے وہ ریسرچ کے مطابق ڈائبٹیز کو، کینسر اور ہارٹ اٹیک کے ریشوز کو کم کر دیتی ہے. تو اس طرح اپنے آپ کو سمجھائیں کہ ایکسرسائز کیوں ضروری ہے. آپ کی سوچ بدلی ہوگی تو آپ وہ کام بھی شروع کر دیں گے. تو گروتھ مائنڈ سیٹ اپنائیں، اپنی سوچوں کو تبدیل کریں اور کامیابی حاصل کریں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.